ایک آدمی چوری کرتا تھا، چوری کرتے کرتے پکڑا گیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی عدالت میں فیصلہ آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ بوڑھی اماں آ گئی، اماں رونے لگی کہ پیارے عمر، میں بوڑھی اماں نہیں ہوں، پیارے عمر مجھے تو دیکھ لے، میں بوڑھی خاتون نہیں ہوں۔ جی میری ماں، جی بالکل آپ ہیں۔ کہ عمر ایک ہی سہارا میرا، یہی ایک ہی بیٹا ہے، اور ہمیں جو نوالا ملتا ہے اسی کے ہاتھوں کی کمائی سے ملتا ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو عمر میں کہاں سے کھاؤں گی؟ اور عمر اس بات کو سمجھ لے، میرے بیٹے نے پہلی مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی، وہ پکڑا گیا، پہلی مرتبہ غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا ظلم کے درجات ہیں، ویسے ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ جس چیز کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اس کو آپ اس جگہ پر استعمال نہ کریں، دوسری جگہ پر استعمال کریں، یہ ظلم ہے۔ پگڑی کو اور ٹوپی کو اس لیے بنایا گیا کہ ٹوپی مولوی صاحب کے سر پہ سجے، آپ کے سر پہ سجے، لیکن آپ ٹوپی کو اٹھا کر کے آپ اس میں سالن ڈالیں، ٹوپی کو اٹھا کر کے آپ اس میں بریانی ڈالیں، یہ ظلم ہوگا۔ جوتے پاؤں پہ پہنے کے آپ اٹھا کر کے سر پہ ان کو پہنے، یہ بھی ظلم ہے۔ شلوار شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اس کو اٹھا کر کے آدمی کندھے پر رکھے، یہ بھی ظلم ہے۔ سر پہ عورتوں کو دوپٹہ ڈالنا ہے، لیکن وہ اسمبلی میں جا کر کے دوپٹے ان کے سر پہ نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ دوپٹے کے بغیر یہ ظلم ہے، یہ سارے کے سارے۔ اب ظالم پھر آدمی کبھی کسی انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کبھی نبی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کبھی دین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور کبھی اپنے اولاد کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مختلف ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا یہ ظالم ہے، اللہ کی توحید کو اس نے مظلوم بنا دیا، اللہ کی صفات میں اس ظالم نے کسی کو شریک کر دیا، یہ ظالم ہے۔ اور کسی کے حق کو مارا، حق تلفی کر دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اما فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، اگر کسی کے ایک بالشت مقدار بھی زمین کوئی کسی کے ناحق دبا دیتا ہے، ظالم بنتا ہے۔ من ظلم قید شبر من الارض، زمین کے ایک بالشت ناحق اگر دبا دیتا ہے، تو یہ بالش اتنی جگہ ہے، یہ صرف زمین کے اوپر والے نہیں، اللہ اس کو اس کے گلے کا توق بنائے گا، یہ پہلی زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی، اس کے برابر نیچے جا کر کے، نیچے تک 7ویں آسمان تک جا کر کے یہ پورا کا پورا اس کے گردن کا توق بنے گا، اس کے گردن میں اس کو لٹکا دیا جائے گا، اس کو دھنسا دیا جائے گا۔ من ظلم قید شبر من الارض، اس لیے میرے نبی نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، اللہ کے بندو ظلم سے ڈرا کرو، ظالم نہ بنو۔ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ڈرو، ظلم سے بچو۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ ایک آدمی چوری کرتا تھا، چوری کرتے کرتے پکڑا گیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی عدالت میں فیصلہ آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ بوڑھی اماں آ گئی، اماں رونے لگی کہ پیارے عمر، میں بوڑھی اماں نہیں ہوں، پیارے عمر مجھے تو دیکھ لے، میں بوڑھی خاتون نہیں ہوں۔ جی میری ماں، جی بالکل آپ ہیں۔ کہ عمر ایک ہی سہارا میرا، یہی ایک ہی بیٹا ہے، اور ہمیں جو نوالا ملتا ہے اسی کے ہاتھوں کی کمائی سے ملتا ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو عمر میں کہاں سے کھاؤں گی؟ اور عمر اس بات کو سمجھ لے، میرے بیٹے نے پہلی مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی، وہ پکڑا گیا، پہلی مرتبہ غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کے لیے تو سب کچھ وظیفہ مقرر ہوگا بیت المال سے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے، جو کچھ بن پائے گا میری ماں، لیکن یہ آپ یہ نہ کہہ دے کہ بیٹا پہلی مرتبہ اس نے چوری کی وہ پکڑا گیا، نہیں، اماں جی اس بات کو سمجھ لے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ گناہ کرنے سے اللہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے، وہ بہت حلیم اور کریم ذات ہے، وہ چھپاتا۔ اماں جی یہ پہلی مرتبہ تیرے بیٹے نے چوری نہیں کی، یہ پرانا کھلاڑی ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں، میں عمر بھی یہاں
بکریاں نہیں چراتا، میرا بھی واسطہ انسان سے ہے، میں بھی محمد کا شاگرد رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بھی شریعت کے مزاج کو سمجھا ہے، ہم نے بھی محمد رسول اللہ کے مزاج کو سمجھا ہے۔ اماں جی اس طریقے پر نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے بیٹے سے چوری ہو گئی، یہ پرانا کھلاڑی ہے، یہ عادی ہے، اب مسئلہ آ گیا، اب عمر معاف نہیں کر سکتا، میں معاف نہیں کر سکتا۔ عمر کیسے معاف کرے گا؟ پیارے محمد بھی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ ان جملوں میں غور کر لیں، عمر نہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس قانون کو لاگو کرنے والا کائنات میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاف نہیں کریں گے اماں جی، جہاں تک تیرے مسئلہ ہے گھر کا نفقہ اخراجات کا، وہ میں عمر وہ کر لوں گا، باقی اس کو جب عدالت میں مسئلہ آ گیا معاف نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاتھ اس کا یہ ہے کہ کاٹو۔ ایک خاتون نے چوری کر لی، وہ خاتون میرے مینگل خاندان کی نہیں تھی، وہ زہری بھی نہیں تھی، اور وہ مگسی اور چانڈی اور رند بھی نہیں تھی، وہ خاتون صحابیہ تھی۔ غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹو۔ کچھ لوگوں نے سفارش کر دی، فرمایا نہیں، سفارش نہیں، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها۔ مسئلہ سمجھایا، کیا مسئلہ سمجھانا ہے؟ اس طرح استاد ہو تو ایسا استاد ہو۔ فرمایا اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کو سمجھو، اگر میری بیٹی فاطمہ تیرا نام جب آ جاتا ہے تو دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ فرمایا اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کر لیتی اس کو بھی میں معاف نہ کرتا۔ کیس جب میرے پاس آ جائے، میں محمد اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اللہ کا خلیفہ تو میں ہوں۔ ایک خاتون نے چوری کی اور جب ہاتھ اس کا کاٹا گیا، ایک خاتون خود آ کر کے جس سے غلطی ہو گئی آ کر کے خود اعتراف کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم حدود مجھ پر جاری کرو، نافذ کر دو۔ جب حد جاری کری تو کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت پاک دامن عفیفہ قسم کی، بہت دامن پکی ہوئی، لیکن اس خاتون کے بارے میں کیا ہماری رائے تھے؟ ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہوا کیا کچھ چھوڑو، بات نہ کرو۔ کمال ہے اس کے ایمان کی کہ غلطی ہو گئی، خود اپنے آپ کو آ کر کے پیش کر دیا اور اللہ کا حکم اس پر جاری ہو گیا۔ فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین اہل المدینۃ لکفتہم، ایسی توبہ اس نے کی اگر یہ توبہ مدینہ والوں کو مل جائے سب کو تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا آپ بیان فرما رہے تھے۔